پیڈوفیلیا جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ سیکشول پرورژن میں آتا ہے. سیکشول پرورژن کا مطلب ہے ایب نارمل سیکشول بیہیویئر. پہلی بات تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق LGBTQ سے نہیں ہے. LGBTQ ایکسیپٹڈ ہے سائیکالوجیکل ٹرمز میں. DSM-5 کہتی ہے کہ یہ ایب نارمل بیہیویئر نہیں ہے. ہم جنس پرستی کسی آدمی کا یا عورت کا, مرد اور عورت دونوں میں انٹرسٹ لینا, یہ یا کسی مرد کا اپنے آپ کو عورت سمجھنا, کسی عورت کا اپنے آپ کو مرد سمجھنا, جبکہ اس کے جسمانی اعضاء اسی جینڈر کے ہوں, لیکن وہ ذہنی طور پہ وہ یہ سمجھ رہی ہے اس سیکس کے ہوں, لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی لڑکی سمجھ رہی ہے کہ میں مرد ہوں اندر سے, میری روح مردوں والی ہے, یا ایک لڑکا سمجھ رہا ہے کہ وہ میری روح عورتوں والی ہے, اس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. ان سب کے بارے میں میڈیکل اس وقت اسلامک کانٹیکس میں بات نہیں کریں گے, انٹرنیشنلی میڈیکلی DSM-5 کہتی ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے. کوئی مرد کسی مرد سے تعلق رکھتا ہے وہ نارمل ہے. ایب نارمل بیہیویئر وہ ہے جہاں بچے آ رہے ہیں. اب کیوں ہے وہ ایب نارمل بیہیویئر, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ بچہ کنسنٹ نہیں دے سکتا. دو جوان عاقل و بالغ لڑکے, دو جوان عاقل و بالغ لڑکیاں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پسند کرتے ہیں, کانسنٹ دے سکتے ہیں. بچہ کانسنٹ نہیں دے سکتا, تو وہاں ظلم کا ایلیمنٹ آ گیا. صحیح ہے, بچہ تو کانسنٹ نہیں دے سکتا. اب مدرسوں میں کیوں ہو رہا ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ اسٹیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ 50% جو ہے وہ فیملی امیجیٹ فیملی انوالو ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے, وہ تو مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے ہوتے نا, تو آپ کے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اسکولوں اور مدرسوں کے مدرسے بدنام ہوتے ہیں. میرے نزدیک علماء کرام کا مدرسوں کا ہونا, ان کی عزت و تکریم ہم سب پہ واجب ہے, لیکن کوئی غلط کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا علماز, اٹ ڈزنٹ مین کہ ایوری ون از انوالوڈ. تو آپ یہ دیکھیں گے مدرسوں میں اور اسکول کے کلچر میں فرق ہے. مدرسے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سلیو سمجھتا ہے استاد کا, وہاں یہ کلچر ہوتا ہے. یہاں پر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کلچر ہوتا ہے کہ آپ ادھر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اسٹوڈنٹ کو. آپ مارنا ڈانٹنا دور کی بات ہے, آپ کے ہریسمنٹ میں معاملے میں آ جاتا ہے کہ بچہ میرا ڈر گیا, ماں پہنچ جائے گی, باپ پہنچ جائے گا. ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے مارا ہے بچے کو اتنا ثواب مل رہا ہے. تو آلریڈی ٹیچر کو سپیریورٹی گرینڈیوسٹی فیل ہوتی ہے کہ بھئی میں تو بادشاہ ہوں یہاں کا, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور بچہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سلیو کہ میں یہاں پر سیکھنے آیا ہوں دین کا, اور یہ میرے استاد ہیں, مجھے کچھ سب کچھ جو یہ کہیں سیکھنا ہے. اب اس میں جب مار کٹائی ہوتی ہے, پٹائی ہوتی ہے اچھی خاصی, تو اس میں پھر اگر کوئی بچہ کسی کو انٹرسٹ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اس ڈر و خوف سے وہ نہیں بول پاتا کہ بھئی یہ میرا استاد ہے, اگر یہ مجھے پیار کر رہا ہے تو اس بہانے میری مار سے بچ جائے گی, کیونکہ میرے گھر والے بھی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, وہ تو کہیں گے جس حصے میں چوٹ لگی ہے وہ حصہ جنت میں جائے گا. تو یہ کانسیپٹس ہمارے بنے ہوئے ہیں. تو مدرسوں میں جس سے سر کی بات سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہاں تبلیغ نہیں ہوتی تو شاید 90% ہوتے واقعات, تو وہ تبلیغ سے یقیناً یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے, کمی آتی ہے, یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ادھر مدرسے میں یہ کام ہو رہے ہیں, لیکن وہ کام کم ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ نماز پڑھی جا رہی ہے, وہاں لوگ جو ہیں اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں, ورنہ یہ کام کمیونٹی وائز بہت بڑے. تبلیغ اور اچھائی کا درس دینا چاہیے ایک ساتھ. کسی بھی قوم کے گناہ نہیں دھل سکتے. نبی کریم کے زمانے میں بھی اصحاب سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس کے بارے میں حضور فیصلہ فرماتے تھے, تو کیا حضور کی ٹریننگ کر رہے تھے بنفس نفیس, اس کے باوجود بھی غلطی اغلاط کا اندیشہ ہمیشہ رہتا تھا, معصوم نہیں تھے کوئی بھی. تو اس لیے مدرسوں میں یہ اس لیے ہوتا ہے, بہت سارے فرق ہے نا. یہ مدرسے میں یہاں پر آپ کو ٹیچر کی ایکسپوجر کا بھی شاید فرق ہے, ایکسپوجر کا گرینڈیوسٹی. پھر یہاں پر صرف لڑکے آپ کو اپوزٹ جینڈر دکھائی نہیں دیتا, کچھ علاقوں میں تو دکھائی ہی نہیں دیتا. یہاں پر جب آپ یونیورسٹی کا لڑکا لڑکی ہوگا تو ادھر جو ہے کانسنٹ بھی ہے, دیکھنے کو بھی مل رہا ہے, بات چیت دوستی کے. تو بہت ساری حوث جو ہے نا صرف نہ دیکھنے, ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ اسلام میں جائیں تو عورتیں مسجد میں بھی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جنگ یرموک و قادسیہ, ادھر بھی عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں, اور پیچھے وہ مردوں کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگیں جتوائیں, کہ تم لوگ لان تان کی کہ تم لوگ کیسے ہو عرب کے مجاہد ہو, تم لوگ واپس پلٹ کے آ رہے ہو ڈر کے مارے فوجیوں سے. تو یہ عورتیں تو ہر جگہ رہی ہیں اسلام میں, اتنا امپورٹنٹ رول ایز اے نرسنگ, ایز اے نرسز, اور بہت سارے رولز ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ مسجدوں میں آنا بند ہے عورتوں کا, ایک الگ طرح کی فرسٹریشن ہو جاتی ہے. اچھا, وہ بچہ جب معاشرے میں نکلتا ہے, میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں, تو وہ بچہ معاشرے میں نکل کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیونکہ میں مذہبی آدمی ہوں, اور جو مذہبی آدمی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بس قبر میں یہ سوال ہوگا اور یہ سوال ہوں گے, تو ہم تو اس پہ فٹ آ رہے ہیں, باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ تو آپ ذرا کہیں ان کے ریلیجس ٹیکسٹ میں جائیں تو جس نے یہ کر دیا وہ شرک ہو گیا, وہ اس میں کافر کے زمرے میں آ گیا, وہ اس نے کفر کر دیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو بچے کے ذہن میں تو آلریڈی جو عورتیں, اگر آپ ان سے کوئی بھی پرسیپشن لیں, ان کے ذہن میں اپنے بارے میں سپیریورٹی کمپلیکس ہوگا. باقی سب تو ادھر خاص پیراڈائم میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے صرف دین کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی, انہوں نے صرف اپنے مسلک کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. شیعہ مکتبہ فکر کا بچہ شیعہ کتابیں جانتا ہوگا, اہل حدیث مکتبہ فکر کا بچہ اہل حدیث کتابیں, بریلوی اس نے اعلی حضرت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا ہوگا, اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھا ہی نہیں ہوگا,